ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطنت روم کے شہنشاہ نے اپنے ایلچی کو یہ پیغام دے کر اسلامی حکومت کے دارالسلطنت بغداد بھیجا کہ ہمارے ان 4 سوالات کے جوابات دو۔ اگر تم نے ان سوالات کا جواب نہ دیا تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لو۔ تو اس ایلچی نے لوگوں کا بہت عظیم الشان مجمع اکٹھا کیا، ممبر بچھایا اور خطاب کیا کہ اگر کوئی میرے 4 سوالات کا جوابات دے سکتا ہے تو میں بیان کرتا ہوں۔ تو مجمع پر سخت طاری ہو گیا، لیکن ایک کونے سے ایک نوجوان نے کہا میں تیرے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تو ممبر سے نیچے اتر اور مجھے ممبر پر بیٹھنے دے۔ وہ عالم نیچے اتر آیا اور یہ نوجوان جو بعد ازاں امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ امام حنیفہ کی شخصیت بننے والا تھا، مجمع عظیم کے سامنے ممبر پر بیٹھ گیا اور اس رومی عالم کو کہنے لگا اب اپنے سوالات بیان کرو۔ چنانچہ اس نے سوالات شروع کیے۔ پہلا سوال، اس وقت خدا کیا کرتا ہے؟ جواب دیا، اس وقت خدا یہ کرتا ہے کہ اس نے تجھے جیسے عالم کو اس ممبر سے نیچے اتار دیا اور مجھ جیسے ادنا طالب علم کو ممبر پر بٹھا دیا۔ دوسرا سوال، کہ خدا کا منہ کس طرف ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، یہ جو شمع روشن ہے اس کا روح کس طرف ہے؟ اور قیامت تک آپ نہیں بتا سکتے، کیونکہ جس طرح شمع کا روح ہر طرف ہے اس طرح روح یزدی کی مثال بھی ایسے ہے کہ وہ چاروں طرف اپنے نور سے پورے عالم کو منور کیے ہوئے ہیں۔ تیسرا سوال، اس نے دریافت کیا کہ بتاؤ خدا کہاں ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ روح کہاں ہے، حالانکہ روح تمہارے جسم میں موجود ہے۔ جب روح کا نہیں بتا سکتے تو خالق کے روح کو کیسے بتا سکے؟ جس طرح روح پورے جسم میں ہر عضو میں موجود ہے تو اس طرح خالق بھی کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ چوتھا سوال، خدا سے پہلے کیا تھا؟ جواب دیا، آپ نے فرمایا بلا گنتی بھی تمہیں آتی ہے؟ وہ بولا ہاں۔ امام صاحب نے فرمایا پڑھو، تو وہ ایک شخص سے شروع ہو کر آگے چلنے لگا۔ فرمایا نہیں، 1 سے پہلے کی گنتی پڑھو۔ اس عیسائی نے کہا 1 سے پہلی گنتی ہے ہی نہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا اگر 1 سے پہلی گنتی نہیں تو اس ایک اللہ وحدہ لا شریک سے بھی پہلے کوئی نہیں۔ تو امام صاحب نے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت وحدانیت ثابت کی تو وہ عیسائی عالم شکست کھا کر بھاگ گیا اور اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو فتح دی۔ باہ والا اللہ کے وجود پر حیران کن دلائل۔